بارے میں انہوں نے ایک بات کہی, یہ علامہ کے منہ سے پیدا ہوئی. میں بول رہا ہوں, تمہارا بھی بہت برا لگا وہ. نہیں چھوڑ دو, حضرت کو کیا پڑی تھی, میں ہوں بولنا کہتا. اے لوگوں, جب ولید بن مغیرہ نے میرے رب سے, میرے رسول کو کہا تھا انک لمجنون, یار یہ کوئی شاعر مجنون پاگل دیوانہ لگتا, تو قرآن نے کہا حماس مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. وہ قرآن کے باتیں سن کو اللہ کو تم نے کیا بھی بولنے ہوا نہیں. حرامی ہے بے انہیں حرامی کر بولے اللہ. چھنار کا بے انہیں اسے اردو میں بولے تو عتل بعد ذلک زنیم, تو اردو میں کیا بولنا اسے, ران کا کہتی ہے ہمیں, طوائف کا در کو بولتی ہے ہمیں. قرآن کریم فرما رہا ہے وہ جو گستاخ رسول ہے, وہ جو اللہ کے رسول کو مجنون اور پاگل اور شاعر کہہ رہا ہے, انہیں کون بولتے ہیں؟ لگو بجھو والے, برائیوں کو پھیلانے والا, بھلائی سے روکنے والا, گلے کرنے والا ہمیں بولتے, لگو بجھو کرنے والا. ہمیں بولے تو برے کہ اللہ بولے تو بے سور کا منہ رہیں گا, تو اس کا کیسا بولے جو انہیں رسول کو ایسا کر بولے تو ہم نا تمہارے الفاظوں برابر نہیں کہتے. یہ کوثر التسنیم کی دھلی ہوئی زبان ہے, قرآن کا لفظ ہے یہ, سنسمہ علی الخرطوم. اس ولید بن مغیرہ کے سور جیسی تھوتنی کو ہم داغ دیں گے, جس سے وہ میرے نبی کو, میرے حبیب کو مجنون کہتا. یہ تھوتنی کے اگر ہمیں یہ بولے تو تم نہ برا لگ رہا, اگر یہ مولانا خلیل بولے تو برا لگ رہا. کہ سورہ نور پڑھے نہیں کبھی تمہیں, سورہ نور پڑھے نہیں, جہاں 9 برائیاں گستاخی رسول کی بتائی کی گئی ہے. منافق کی تعریف میں رسول فرماتا ہے, رسول فرماتے ہیں, انہیں کیسا چھوڑ رہے, وہ بکری, کب تو یہ بکرے کہنا, کب تو وہ بکرے کہنا. کیا بولتی ہمارے گونوں سے, ہنڈی بولتی کہ نہیں بولتی. اسے عربی میں بولے تو کشاکل عائلہ, اسے اردو میں بولے تو کرناٹک جنما چھناری بولتی تو اسے حرامی تک بولتی تو اسے ران تک بولتی تو اسے. اگر یہ بات کوئی ہمارا مولوی بولتے تو تمہیں برا گزر رہا. بخاری شروع کرو تو مشکات میں پہلے ہی حدیث آ جاتی. منافق کی پہچان یہ بتائی کہ اس بکری کی طرح ہے جس کا ہر صبح نیا شو ہے, ہر دن نیا. منافق کی یہ علامت صلح کلیوں میں پائی جاتی کہ نہیں, وہابیت نواز مولویوں میں مفتیوں میں پائی جاتی ہے کہ نہیں. اگر علامہ خلیل نے اسے ران کا بولا تو کیا غلط بولا, چھنار کا بولا تو کیا غلط بولا, اسے حرامی کا کر بولا تو کیا غلط بولا. ابے ہمیں فارسی میں عربی میں گالی دیتے تو شیطان الرجیم, اگر عربی میں گالی دیتے تو تبت یدا ابی لہب, اگر عربی میں گالی دیتے تو سکلت امک کا, اگر عربی میں گالی دیتے تو وہی ہٹا وہی رکھ. ہمارے قوم میں اردو بولتے پہ ہاتھ ہو کو جمع دیکھتی اور بات اٹھ جمع اس کو جمع دیکھتی. ہوں بولتی دوستو, اگر کسی وہابی کو, کسی دیوبندی کو, یا وہابیت دیوبندی نواز عالم و مفتی کو بظاہر جو مفتی ہے, اگر ان کے ساتھ ایسی بات کہی تو کیا غلط کہا, کیا غلط کہا. حضرت علامہ مولانا خلیل العلماء سیف الرضا خلیل احمد نے کہا موت سے پیدا ہوا. علامہ کا موت بدرجہ ان سے بہتر ہے. علامہ اشتیاق کی گفتگو سنی نہیں کہ جب اونٹنی نے موتا تو ہر ایک نے آرام سے بیٹھے, کسی پہ کوئی بال خاطر, کوئی غبار دل پہ نہیں آیا. عبداللہ ابن ابی سلول منافق, رئیس المنافقین, رئیس المنافقین, منافقین کا بابا, منافقین کی جہاں سے سوچے جڑیں پھوٹتی تھی, وہ حرامی کیا بولا, کیا بات ہے ہوا. تب کیا بولا ہمارے آدمی, رسول کے عقیدت مند
جانے سر بے تیرے سے تو اچھا چل ہمیں بے صحابہ بولے کہ رسول کی سواری سے، رسول کی سواری کا پیشاب ان منافقین سے بہتر ہے، رسول کی سواری کا بھاؤ و براز ان منافقین سے، ان کافروں سے بہتر ہے. تو اگر اسی بات کو علامہ خلیل نے کہہ دیا کہ یہ جتنے صلح کلی وہابیت نیاز مفتی ہے ان سے میرے محدث کا مجھ بہتر ہے، تو کیا غلط بولا؟ وہ رسول تھے، یہ نائب رسول ہے. وہ رسول تھے، وہ نائب رسول ہے. ان کا گستاخ نائب رسول جس نے عالم سے مسافہ کیا اس نے میرے سے مسافہ کیا. رسول نے جس نے عالم کو تکلیف دی اس نے میرے سے تکلیف، مجھے تکلیف دی. تمہیں لے کو علامہ خلیل کو پڑے سو کی میں اسی بات کیسا بولے نہیں بولنا تھا انہوں. رسول خدا نے فرمایا نہ اہلوں کو اللہ و رسول کا علم دینے والا ایسی ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں، سور کے گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار پہنانے والا. بولنا تھا رسول کو حضرت ایسی غلط تشبیہ کیسا دے دی تمہیں؟ وہ سکری علم، قرآن حدیث کا علم سکری، تمہیں کیا ہے حضرت؟ تمہیں اسے سور بول رہی تو، اسے خنزیر بول رہی تو تمہیں اتھینٹک صحاح کی حدیث ہے یہ. پھر تمہیں کہاں تیسری جدر جائیں گے؟ اس میں آیا خنزیر کے گلے میں ہار پہنانا ہیرے جواہرات کا. کسی نااہل کو اللہ اور رسول کا علم دینا، اگر رضوان شمسی جیسے نااہل کو علم دیے، اگر علاء الدین جیسے نااہل کو دیے، اگر رضی جیسے نااہل کو دیے، یہ ضرب حق کے پہتیرے وہ لوگ ہیں نااہل، ان کو اگر دیے تو اسے ایسا بولتی ہیں کئی کو گلے میں سور کے ہارا ڈال رہی ہیں. غلط کیا بولے؟ انہوں بولے تو غلط کیا بولے؟ سچ مچ میں علماء ربانیین، علماء حق کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہ علماء سو، یہ صلح کلی علماء، یقیناً علامہ کا مجھ تو بہت اونچا ہے، ہمارے ملک کے قلعے کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ جہنم رسید نہیں ہوں گے، وہ یہی مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، نہیں تو نابود ہو جائیں گے. مکلف نہیں ہے، وہ انصربل نہیں ہے. کتے یہاں سے بہتر ہے کافر سے، یہ تو ایک دن مر کے ختم ہو جائیں گے، ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونے والا ہے. لیکن کافر تو زندگی بھر جہنم میں چلے گا کتے کی شکل میں. یہ تشبیہیں سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ تمثیلیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں اہل الفطر کلاب و اہل النار، جہنمیوں کے کتے ہیں بدعتی. با رسول یہ منافقوں کو کتے بول رہی. تم یہ جو بات اگر علامہ خلیل تمہارے مقبول کی، اس سے مقبولی کی اسٹیج سے بولے تو تم نہ بھی ٹینشن ہو رہا. علماء حق کو بولے کیا انہوں؟ علماء ربان، حضرت محدث کبیر جو اس وقت یکا تنہا مرکز عقیدت ہے، مرکز مسلک اعلی حضرت ہے، یکا تنہا جس ایک کچے دھاگے سے مسلک اعلی حضرت کی پوری جان لٹک رہی ہے، وہ عظیم ترین ہستی ہے. ان کی شان میں بے باکیاں گستاخیاں کرنے والا کیسا رہیں گا؟ تمہیں بولو. ان کو منہ بھر کے گالیاں دینے والا کیسا رہے گا؟ تمہیں بولو. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اگر انہوں نے کہا کہ وہ علامہ کے منہ سے بدرجہ بدتر ہے تو کیا غلط بولے؟ کیا غلط بولے انہوں؟ اگر کسی کے اندر کوئی سوال کا ہے مسئلہ تو مجھے بولیں دے. یہاں پر نیپال کا مفتی فتویٰ چھاڑا، اس فتوے میں کتنی صداقت ہے اور اس مفتی میں کتنی لیاقت ہے اور کتنا واقعی سے میل کھاتا ہوا انہوں نے فتویٰ چھاڑا ہے. ذرا ایک تجزیہ، ایک تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں. بہت سوشل میڈیا پر یہ فتویٰ گھوم رہا. پہلے ایک بار یہاں پر فتویٰ سنو، پھر میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے عربی پڑھنا نہیں آتی، اسے احادیث کریمہ سے مسائل کا استخراج اور استنباط کا ذرا سا کوئی سا بھی ایک
मलका तो दूर की बात है, वो बात भी नहीं चाहिए। इतना घटिया कमीना इंसान। मैं बोल रहा हूँ भाई की बात कोई तूने तू ना मैं क्या हमारे गाँव में मुफ्तिया कमी गए? कैसे कैसे है मुफ्ती कर लोग है, मुफ्ती बनाने जैसे लोग हैं। हिंदुस्तानियों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो काठमांडू जाकर फतवा लाने? मुफ्ती आजम नेपाल, हमारे मकबूली मोहल्ले का कौन भी अगला मुफ्ती हुआ तो मुफ्ती आजम मकबूली मोहल्ला होता उन्हें। अगर मुफ्ती आजम आजम बोलने के बाद इस कदर तहदीद करोगे, इस कदर तकसीर करोगे, इस कदर घटाओगे कि मुफ्ती आजम लिसान फिजान, मुफ्ती आजम लिल मोहल्ला लिल मदरसा फकत। आजम का हुआ भी उन्हें बाप, आजम कैसा हुआ उन्हें तो अहकल हुआ, उन्हें तो बहुत ही छोटा कमीना जलील हुआ उन्हें, इतना छोटा वाला। इस आदमी के चंद बाद जरा एक 2 मिनट की इसकी क्लिप है तो बहुत घुमा रहे हैं ये लोग। मैं जरा इन्हें मैं सुनाता हूँ और फिर इसकी जरा तथ्य का फर्क कम से कम हदीस तो नेपाली जबान में मत पढ़। वो नहीं होता भाई, फूल होता है। इस्माम कारी के ने पढ़ा नहीं तू? हमारे कर्नाटका में अक्सर लोग कुरान बेहमदी ताला मारूफ पढ़ते ला यस्तखिफु, कि बिल्कुल वाव के साथ भी नहीं होता, और वो उसमें वाव की आती है जिसे मारूफ पढ़ना कहते हैं। इस मुफ्ती को कुरान और हदीस मारूफ पढ़ना नहीं आता, यस्तखिफु। उसको जाहिल को ये भी नहीं मालूम कि ज़माइर मुत्तसिला मजरूरा पर जब बा दाखिल होता है तो हाँ पे जबर पेश पढ़ा जाता है, जबर पढ़ा जाता है कि जेर बेहुम बेमंड बेहुम नमे वो बीम। पूछ लेगा तेरे बाबा को जहाँ पढ़ा थी मिसबाही, लगता है मिसबाहियत के चिराग में अब इल्मो मार्फत का नूर कम, धुआं ज्यादा रहता है। दिरायत और रिवायत के रोगन से चलने वाला ये मिसबाहुल उलूम मस्जिद पर धुआंधार उलूम रह गया, लगता है ऐसे ऐसे निकलता है। उसे यही नहीं मालूम कि बेहुम होता है कि बिहिम होता है। एक तो उसे हदीस की इबारत पढ़ने नहीं आ रही, हरफे चार जब दाखिल हो जाए तो मुनासिबत में बाहर से चार के कसरे के हाँ को भी मकसूर पढ़ा जाता है, मजमूम नहीं, बिहिम होता है। 3 हदीसा 3 जने के हल तीन जने के हक को हल्का नहीं समझता मगर मुनाफिक आदमी। वो हदीस में रसूल फरमाती कि उन्हें मुनाफिक है, इन्हें क्या बोलता बोलो? काफी ने कहा। इन्हें इस हदीस को कोट करने के बाद इससे जो इस्तिखराज कर रहा, इस्तिंबात कर रहा, गलत कर रहा। मुनाफिक बय्यिनुन निफाक होता है वो शख्स। मुनाफिक फिल एतकाद भी हो सकता है, मुनाफिक फिल अमल भी हो सकता है, पर यहां पर मुनाफिक फिल अमल है। वो शख्स काफिर होना कैसे तुमने मुस्तंबत किया, कैसे इस्तिखराज किया तूने उसके काफिर होने को? इस हदीस से तो कहीं भी साबित नहीं होता कि मैं एक बात बोलता हूं, जिस आदमी ने 3 लोगों के हक को हल्का जाना, क्या देखने बुढ़े आदमी है, बुढ़ा आदमी है, उसकी तुम्हें बेइज्जती करे कि काफिर होता आदमी? कौन की दान अगर खैर वाली में खैर है उसकी तुम्हें क्या की तौहीन करे, काफिर होता? कौन मुफ्ती बोलता बोलेंगे? ये काफिर नहीं होते। इस हदीस से तो बहरहाल नहीं मुस्तंबत होता, यहां से निकाल रहा उन्हें, और उसके बाद बोलता आलिम दीन की तौहीन कुफ्र है। नमे वाह, खलील जिसे मुंह से पैदा होने वाला बोल को तौहीन करा तो उन्हें पहले तौहीन करा तो अल्लामा की, उलमाए हक की, हमें तेरे फतवे के हिसाब से छे और अल्लामा की, उलमा की, रब्बानीयीन की तौहीन करने वाला ऑलरेडी काफिर हो चुका है, ऑलरेडी काफिर हुआ उन्हें। जब काफिर को काफिर कहा तो क्या गलत बोल रहा है? कुछ बोल रहा नहीं। आलिम दीन की, आलिम
عالم دین کو گالی دینا، اس کی توہین کرنا کفر ہے. جب علامہ کی وہ دے کر کے خود ہی کافر ہو گیا، علامہ کی توہین و تذلیل کر کے انہیں خود ہی کافر ہوا، تو پھر تو کی اس کے چکر میں اس حق بولنے والے کو کافر بول رہا. دوسری بات ہے، سب کرنا ایک بار خود ہی بولتا نہیں خلافت خود بخود سلب ہو گئی. جب سلب ہو گئی کیا سلب کرنا؟ جب چھین گئی تو کیا کر؟ چھینے ہوئے کو چھیننا تحصیل حاصل. جب خلافت چھن گئی تب غلط بول دیا تو چھن گئی، تو اب کیا چھننا؟ علامہ پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کی خلافت کو مسترد کرے. ان کی خلافت پہلے سے تو مشروط رہتی، جب تک حق پر ہے بات تجھے خلافت ہے، جب تک حق پر میرا تو نہیں. انہیں واپس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اوپر واجب کر رہا نہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ لینا. یہ شخص فتوا پوچھا گیا تھا نام لے کر کے، مولانا خلیل قصبہ ہانگل. یہ کسی حادثے واقعہ حقیقیہ سے بحثی، کسی زید عمر بکر فرضی ناموں سے نہیں. یہ مقام افتاء نہیں، مقام قضا تھا. جاہل مند کچھ اشرفیہ مکتب بھی سکھائے نہیں. مسئلہ لے کو، نام لے کو، گاؤں کا نام بول کو کسی حادثہ مخصوصہ کی بات کرے تو وہ آدمی کو دونوں فریق کو بلانا. بھائی یہ بات بول رہی کہ ہے کہ نہ میں یہ آدمی فون لگانا نہیں، اس میں بولتا انہیں وہ جس آدمی کی انہیں توہین کرا انہیں عالم ہی رہیں گا. تمہیں پوچھو تجھے یقین تو ہے نہیں کہ عالم رہیں گا کہ نہیں رہیں گا. دعویٰ بات کیسی امکانی، حکم حتمی یقینی جزمی یقینی، انہیں کافری. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو اس نے تذلیل کی ہے، توہین کی ہے، وہ مولوی کہلانے والا سچ مچ میں سچ مولوی رہیں گا، سنے کلی رہیں گا، وہابیت نواز رہیں گا، جو بن جائے گا مفتی. اور پوری تقریر سن لے سکتا تھا نہیں، تو پوری تقریر منگانا تھا نہیں. اب بول رہی تھے دارالہدیٰ والے بہاؤدین کو بات کرے کیا تمہیں؟ اسے ملے کیا تمہیں؟ علامہ خلیل کو فتویٰ جھاڑنے کے ملے تمہیں؟ تقریر منگائی ان کے سے؟ کس تناظر میں بولی تمہیں؟ کیا مسئلہ تھا؟ کیا نوعیت تھی؟ امکانات کے پیش نظر محض محتملات پر حکم واقعی دینا، یقینی لگانا کہ تو ہو گیا کافر. انہیں عمر دراز ہی رہیں گا. اس میں بولتا انہیں عمر تجھے معلوم ہی نہیں عمر دراز ہے کہ نہیں ہے، تو بھی رہیں گا. کئی بات کیا رہیں گا پہ فتویٰ یقینی. تو بھی فتویٰ محتمل دیتا تھا نا. جب استفتاء محتمل تھا تو یقینی حکم کیسے لگا دیا؟ اے لوگوں تم استفتاء کو سنو، فتوے کو سنو. یہ سب پری پلاننگ، لوگوں کو مطعون کرنے، علماء کو ہمارے شخصیتیں ان کی مجروح کرنے کے لیے یہ سازش رچی جا رہی سوشل میڈیا پر. کسی طریقے سے عوام الناس کو علماء سے الگ کر لیا جائے، پھر اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، پھر اپنا سجا کرتے رہیں گے. وہ علاؤالدین ایک جگہ بولتا، مفتی مقصود صاحب سے بات کرتے ہوئے میں کیا ہے اس کا منہج، بہاؤالدین کا 100 کتابوں کا مصنف ہے، اتنے سارے تبلیغی کارنامے کر کے دکھایا. انہیں کون ہے؟ اسی کی ضرورت پڑی خلیل کرے آ کر کو تصدیق دینا انہیں. دوست ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرو. فی نفسی علم مقصود نہیں ہے، اور وہ بھی علم جسے دین کہتے وہ بھی والا بھی نہیں. فلسفہ، منطق، ریاضی، ارثمیٹک، مثلث، مسطح، قربی کی بات نہیں کر رہا. یہ میں جغرافیہ کی، علم کیمیا کی بات نہیں کر رہا. قرآن و حدیث کا علم بھی فی نفسی ہی محمود نہیں ہے. اصالتاً نہیں، وساطتاً نہیں، یہ بھی مقصود رب کی معرفت ہے. نماز بھی فی نفسی مقصود نہیں ہے. یہ عبادت مقصودہ کہنا یہ وضو کے مقابل میں ہے. بالاضافت غیر اضافت اضافی طور پر یہ مقصود ہے، ورنہ حقیقت مقصود رب کیا، رب کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز یاد کرو میری یاد کے. جب خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تب میں نے کائنات کی تخلیق کی. اصل مقصود رب تک رسائی ہے، اس کی معرفت ہے. اور لوگوں یہ ساری چیزیں وسائل ہے. اگر 1000 سال قرآن حدیث پڑھتے رہو،
सुल्तान मुफस्सिरीन हो जाओ, मुहद्दिस आजम हो जाओ, अगर तुझे रब की मार्फत सही से मसले की आला हजरत नहीं समझी तो तुम्हें सब बेकार है, सब बेकार है। तुम शेखुल जामिया रईसुल जामिया रहे होगे, तुम दारुल हुदा के हो, चाहे नदवा के हो, चाहे सहारनपुर देवबंद के हो, किसी के भी हो, सारी उम्र सारी इस किताब की वक्त गर्दानी में काट दो। अबे जब तुझे रसूल का मकाम नहीं मालूम हुआ, तुझे खुदा का मकाम नहीं मालूम हुआ, तुझे सुन्नियत की हक्कानियत सदाकत अब भी तुझे समझ में नहीं आई, तो ये सब के सब बेकार है। याद रखो, वो इल्म जो तुझे रब तक पहुंचा दे, वो इल्म जो तुझे शरीयत तक पहुंचा दे, वो इल्म जो सही मार्फत अदा करे मसलक के आला हजरत की, वो इल्म महमूद है, क्योंकि वो मकसूद तक। मैं बात बोलता हूं, बात खत्म कर दूं। रास्ता दिखाना बहुत पढ़ाते हैं मेरे बच्चे को, एक मंजिल तक पहुंचाना। देखना बोलता देखो, हाँ जाओ बे, यहाँ से देखो घर उसका, मुश्किल है, तुम रास्ते में बिखर जाएंगे तुम्हें। अल मुख्तसर कुरान और हदीस के जरिए से तुम रब तक नहीं पहुंचोगे। यही है जिससे पढ़कर हजारों लाखों गुमराह हो गए। सही मानों में सही एक मुरब्बी, एक मुशफिक, सादिकीन में का, सालिहीन में का एक पीर मुर्शिद होना बहुत जरूरी है। जब तक उनका दामन नहीं पकड़ोगे सब बेकार है। जो लिखा पढ़ा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। आओ अल्लामा जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती की बारगाह में, जिसे तुम हज़ार किताबें हदीस की पढ़ करके ना पा सके, फिक्र की खिदमत में पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी सफ़ डाली, फिर भी उस हकीकत को ना पहुंच सके, कुरान पढ़ते रहे ना पहुंचे, इनकी बारगाह में घंटे भर आके बैठे। यहाँ सिर्फ इरातुत तरीक नहीं होता, सिर्फ जन्नत का रास्ता दिखाया नहीं जाता, यहाँ जन्नत हाथ पकड़ के पहुंचा दिया जाता है। इसलिए रास्ते में भटकने का चांस नहीं है। होदवी भटकेगा, सहारनपुरी भटकेगा, होदवी भटकेगा, क्योंकि वो कुरान हदीस पे तो गलत पढ़ाते हैं, और जो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता गलत है। मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? अगर सही मानों में मंजिल तक पहुंचना है तो अल्लामा वाले रास्ते पे आओ, मसलक आला हजरत वाले रास्ते पे आओ, ताजुश शरिया वाले रास्ते पे आओ। ये वो रास्ता है। तुम ना कुरान का हदीस का इल्म रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, तुम्हें फिक्र जानते रहे तो क्या, नहीं तो क्या, तुम ना इल्म रहन क्या भी रखो, ऐसे बुजुर्गा का पांव पकड़ ले छोड़ो, दामन पकड़ ले छोड़ो। एकदम मुहद्दिसीन भटकेंगे लेकिन तुम नहीं भटकोगे। बज़ाहिर अपने आप को मुफस्सिर कहने वाले भटकेंगे लेकिन तुम नहीं भटकोगे। इन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से थामो कि यही लोग, इसीलिए हुक्म हुआ कूनू मा सादिकीन, कूनू मा सादिकीन का इसीलिए हुक्म आए। लोगों, ये मदरसे, ये बिल्डिंगे, ये बड़े बड़े इल्म किताबें 100 लिखी, वो लिखी। मैं जानता छींगा अगर इतना बड़ा बहाउद्दीन रहा तो मुझे एक बार पूछें थे, बतान थे, इन्हें बोलता उसका मनहज क्या है मालूम नहीं। बे उसे मनहज नहीं बोलती, उसे मबलग बोलती। रिकॉर्डिंग सुनोगी में, मनहज में और मबलग इल्मी में फर्क नहीं। बोलना ये चाहता है कि उनका इल्मी मेयार कितना बुलंद है, उनका मबलग इल्म कितना बड़ा है, ये बोलना चाह रहा है अलाउद्दीन अपनी गुफ्तगू में मुफ्ती मकसूद के साथ। तो कहता उन्हें उनका मनहज नहीं मालूम तुझे। बाबा मनहज तो मालूम ही है, शैतान की तरफ चले जा रहा था। एक मिनहाजुल शैतान उधर है, एक मिनहाजुल शैतान इधर है, वो तो मालूम ही है। तुम हमारे अल्लामा खलील को काफी छोटा मत समझो। क्या कह रहा है, शेख है वो हमारा, वो हमारा आलिम है। और याद रखना, एक सहीहुल अकीदा मसलक आला हजरत पर चलने वाला सुन्नी सही अकीदा मुसलमान दारुल उलूम देवबंद के शेखुल जामिया से 1000 गुना बेहतर है। सुलह कुल्लियों के मदरसों में पढ़ाने वाले मुहद्दिस आजम से 1000 गुना बेहतर है। मेरा वो दरगाह पढ़ाई का, हमारी का, हथौड़े चलाने वाला, काम करने वाला, वो 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो हक पर है, वो नाहक है। इसलिए है लोगों, इनके इल्मी मुशगाफियां देख करके, इनके इदारे देख करके कहीं भटकना नहीं। ये जितने हैं सब एक प्री प्लान स्कीम के तहत चल रहे हैं। लोगों को वरगला करके सुलह कुल्लियत की रविश पे गामजन करना चाहते हैं। मौलाना खलील का साथ दो, मौलाना इब्राहिम साहब का साथ दो,
ان دونوں نے مل کر کے جو دارالہدیٰ کے خلاف جو مشن اٹھایا ہے اس سے کاندھا ملا کر کے چلو، یقیناً یہی جادہ حق، یہی صراط مستقیم ہے۔ دارالہدیٰ کا راستہ بالکل دارالغوا کا گمراہی اور بددینی کا راستہ ہے۔ وہاں ظاہری طور سے ابھی تھوڑی سی ٹھاڑ باڑ دکھے گی، حقیقتاً معال اس کا دیکھو گے تو بہت ہی برا ہے۔ اے لوگوں، معقول ہوش کے لوگ، دارالہدیٰ سے اپنے آپ کو جدا کرو۔ یہ بے حیاء الدین ہو، شاہ الو الدین ہو، ان لوگوں کے دامن تصویر میں نہ جاؤ۔ یہ سوشل میڈیا پر جو بے باپ کے بچے اس طرح کی بغیر نام کے آڈیو چھوڑ کے انہیں ہم ہے، انہیں ہم ہے، انہیں ہاؤ کرا، انہیں ہاؤ کرا، اگر اس کے اندر دم رہتا تو نام اور پتے کے ساتھ وہ بات اعلان کر سکتا تھا، تاکہ لوگ پوچھنا تھا نام نہیں، پتا نہیں، کیوں نہیں کی، کیا کی، الٹے سیدھے لوگ تم نہ ایسے بزرگوں جو دین کا کام کرے جو کو الگ کرنا چاہ رہی، ان کے دامن تصویر میں پھنسو مت، ان سے الگ تھلگ رہو، ان لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، اور ہم بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں چیلنج مناظرہ میں قدم بقدم ساتھ ہیں۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں آئے، اپنی حقانیت ثابت کریں ہمارے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔